کیا غلط ہوا مسلمانوں کے ساتھ، یہ کتاب برنارڈ لوئس نے لکھی تھی۔ شکوہ اور جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب، اور مسدس حالی جو کہ الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، اس میں بھی مسلمانوں کے زوال کے متعلق وجوہات موجود تھی۔ برنارڈ لوئس، جس میں انہوں نے مسلم دنیا کی تنزلی کے اسباب کا تجزیہ پیش کیا ہے، اس کتاب میں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلامی تہذیب جو کبھی سائنس، تعلیم، تجارت اور ثقافت میں دنیا کی رہنما تھی، وقت کے ساتھ ساتھ پیچھے کیوں رہ گئی؟ برنارڈ لوئس وضاحت کرتے ہیں کہ مسلم دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے شامل تھی، خاص طور پر عباسی دور میں۔ مسلمانوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور تعلیم میں اہم کامیابیاں حاصل کی۔ زوال کے اسباب۔ مصنف کئی وجوہات کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسلم دنیا میں زوال آیا۔ پہلا، سیاسی جمود، حکومتوں کا آمرانہ طرز اور طاقت کے ارتکاز نے ترقی کو روکا۔ دوسرا، تعلیمی پسماندگی، مسلمانوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اپنانے میں دیر کی۔ اور اقتصادی مایوسی اور ترقی نہ کرنا، یورپ کے صنعتی انقلاب کے دوران مسلم دنیا جدید اقتصادی نظام کو اپنانے میں ناکام رہی۔ اندرونی تنازعات، فرقہ واریت اور اندرونی جنگوں نے سماجی اور سیاسی استحکام کو نقصان پہنچایا۔ مغرب کی ترقی۔ برنارڈ لوئس وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح مغرب نے علم، ٹیکنالوجی، جمہوریت اور معاشی نظام کو ترقی دی، جو مسلم دنیا کے زوال کے برعکس تھا۔ اب رد عمل آیا۔ مسلم دنیا میں مغربی سامراجیت کے خلاف غم و غصہ اور رد عمل کے باوجود انہوں نے مغربی ترقی کے ماڈلز کو مکمل طور پہ اپنانے میں ہچکچاہٹ دکھائی۔ مصنف کا موقف ہے کہ مسلم دنیا کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر خود احتسابی کرنی ہوگی اور جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے تعلیمی، سماجی اور سیاسی اصلاحات لانی ہوں گی۔ یہ کتاب مسلم دنیا کے تاریخی اور سماجی مسائل پہ ایک اہم مکالمے کو جنم دیتی ہے۔ برنارڈ لوئس لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑی وجہ سیاسی جمود ہے۔ سیاسی جمود کا مطلب ہے کسی خطے یا قوم میں سیاسی نظام ترقی یا تبدیلی سے محروم ہو جائے اور وہ ایک مخصوص طرز پر رک جائے۔ مصنف کے مطابق مسلم دنیا کے زوال کی ایک اہم وجہ سیاسی جمود تھی۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں مرکزیت اور آمرانہ حکمرانی۔ مسلم دنیا میں حکومتیں زیادہ تر آمرانہ تھیں، جنہیں اختیارات ایک یا چند افراد کے ہاتھ میں مرکوز تھی۔ اس سے حکمران طبقے کو عوام کی ضروریات اور ترقی کے لیے ذمہ دار بنانے کا نظام متاثر ہوا۔ نئی سوچ کی مخالفت۔ مسلم دنیا میں روایتی سوچ اور قدامت پسندی کو فروغ دیا گیا، جس سے سیاسی اور سماجی نظام میں نئی اصطلاحات کی گنجائش محدود ہو گئی۔ شوریت کا خاتمہ۔ ابتدائی اسلامی دور میں مشاورت اور شوریت کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ روایت کمزور ہو گئی۔ حکمرانوں نے عوام کی شمولیت کے بغیر فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ طاقت کی کشمکش۔ حکمران خاندانوں اور طبقوں کے درمیان اقتدار کی جنگیں عام ہو گئیں، جس سے اندرونی استحکام متاثر ہوا۔ اس سیاسی عدم استحکام نے ترقی کو روک دیا۔ عوامی رائے کو نظر انداز کرنا۔ سیاسی جمود کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ عوام کی رائے اور
اور حقوق کو کم اہمیت دی گئی۔ جمہوریت، آزادی اور مساوات جیسے اقدار مسلم دنیا کے کئی حصوں میں فروغ نہیں پا سکی۔ نو آبادیاتی اثرات۔ یورپی سامراج کے اثر و رسوخ نے مسلم دنیا میں سیاسی ڈھانچے کو مزید کمزور کر دیا۔ مقامی حکمران مغربی طاقتوں کے اثر میں آ گئے اور عوامی ترقی پر توجہ دینے کے بجائے اپنے اقتدار کو بچانے میں مصروف رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سیاسی جمود نے مسلم دنیا کو جدت اور ترقی سے محروم رکھا۔ مصنف کے مطابق اگر مسلم دنیا نے اپنے سیاسی نظام کو شفافیت، احتساب اور عوامی شمولیت کے اصولوں پر مبنی نہ کیا تو ترقی ممکن نہیں ہوگی۔ سیاسی نظام میں تبدیلی اور اصطلاحات وقت کی ضرورت ہے۔ برنارڈ لوئس کی کتاب واٹ وینٹ رانگ میں مسلم دنیا کی تنزلی کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے خواتین کے کردار اور ان کے ساتھ ہونے والے رویے کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ مصنف اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح مسلم دنیا میں خواتین کے ساتھ رویہ رکھے جانے والے سلوک اور ان کی معاشرتی حیثیت زوال کے عمل میں ایک اہم عنصر بن گئی۔ ابتدائی اسلامی دور میں خواتین کی حیثیت۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلامی دور میں خواتین کو سماجی اور قانونی حقوق دیے گئے تھے جو اس وقت کی دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں نمایاں تھے۔ تعلیم، وراثت اور معاشرتی شرکت میں خواتین کو اہم مقام دیا گیا تھا، جیسا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مسلمان خاتون اور تاجر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث اور تعلیم میں ماہر تھیں۔ یہ ان کی مثالیں تھیں۔ وقت کے ساتھ زوال۔ وقت گزارنے کے ساتھ مسلم معاشروں میں خواتین کے حقوق محدود ہوتے گئے اور ان کے سماجی کردار کو کم کر دیا گیا۔ خواتین کو تعلیم اور عوامی زندگی سے دور رکھنے کا رجحان بڑھنے لگا، جس نے مسلم دنیا کی مجموعی ترقی کو متاثر کیا۔ خواتین کی تعلیم میں رکاوٹیں۔ مصنف اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ مسلم دنیا میں خواتین کی تعلیم کو نظر انداز کرنا ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ بنا۔ کئی مسلم معاشروں میں خواتین کی تعلیم کو غیر ضروری سمجھا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ علمی، معاشی اور سماجی ترقی میں حصہ نہ لے سکیں۔ مغرب کے مقابلے میں فرق۔ مصنف اس فرق کو نمایاں کرتے ہیں کہ مغربی دنیا نے خواتین کی تعلیم، حقوق اور آزادی کو فروغ دیا، جس سے وہ معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ مسلم دنیا میں اس کے برعکس خواتین کو اکثر پردے یا گھر کی چار دیواری تک محدود کر دیا گیا، جس سے ان کی صلاحیتوں کو نظر انداز کیا گیا۔ معاشرتی اور قانونی مسائل۔ مصنف اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ مسلم دنیا میں خواتین کے قانونی حقوق جیسے وراثت، طلاق اور سماجی مساوات کئی جگہوں پر محدود یا غیر مؤثر ہو گئے۔ خواتین کی آزادی کو اکثر ثقافتی روایات اور مذہبی عقائد کے نام پہ دبایا گیا، حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے ابتدائی اصولوں کے خلاف تھا۔ خواتین کو معاشی ترقی سے باہر رکھنا۔ خواتین کو معاشی میدان سے باہر رکھنے کی وجہ سے مسلم دنیا عالمی معیشت میں اپنا مقام مضبوط نہ کر سکی۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر خواتین کو مواقع فراہم کیے جاتے تو وہ مسلم دنیا کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ جدیدیت اور خواتین کا کردار۔ مصنف کا خیال ہے کہ مسلم دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو تعلیم اور روزگار میں مساوی مواقع دیے جائیں۔ خواتین کی شمولیت کے بغیر معاشرتی ترقی اور عالمی مسابقت میں کامیابی ممکن نہیں۔ نتیجہ: مصنف کے مطابق مسلم دنیا کو زوال سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کے ساتھ ہونے والے غیر مساوی رویے کو بدلا جائے، انہیں تعلیم، آزادی اور سماجی شرکت کے مواقع فراہم کیے جائیں،
ان کی رائے میں خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی مجموعی ترقی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ان کے بغیر کسی قوم کی ترقی ممکن نہیں۔ مصنف کی کتاب واٹ وینٹ رانگ میں مسلم دنیا کے زوال کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے، جن میں فنون یعنی آرٹس کا زوال بھی شامل ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ کیسے اسلامی تہذیب جو کبھی فنون لطیفہ، تعمیرات اور دیگر تخلیقی میدانوں میں دنیا کی رہنما تھی، وقت کے ساتھ ساتھ پیچھے رہ گئی۔ اسلامی فنون کا سنہری دور۔ مصنف بتاتے ہیں کہ قرون وسطیٰ میں مسلم دنیا کے فنون نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی۔ اسلامی فنون میں خطاطی، تعمیرات، مصوری، موسیقی اور شاعری نے نمایاں ترقی کی۔ مساجد، محل، باغات اور میناروں کی تعمیرات نہ صرف جمالیاتی خوبصورتی بلکہ اعلیٰ انجینئرنگ کا نمونہ تھی، جیسے تاج محل، الحمرا اور مسجد قرطبہ۔ فنون کی مذہبی حدود۔ اسلامی تہذیب میں خصوصاً مذہبی تشریحات کے مطابق انسانوں اور جانداروں کی تصاویر بنانے کو محدود رکھا گیا، جس کی وجہ سے مصوری میں مخصوص روایات نے جنم لیا۔ اس کے باوجود مسلم فنکاروں نے ان حدود میں رہ کر خطاطی، جیومیٹری اور نقش و نگار میں تخلیقی انداز اپنایا جو اسلامی آرٹ کی انفرادیت بنی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ فنون میں زوال کی وجوہات۔ جدیدیت سے کنارہ کشی۔ مغرب میں رینیسانس اور اس کے بعد جدید فنون اور ثقافتی تحریکوں نے تخلیقی میدان میں انقلاب برپا کیا، جبکہ مسلم دنیا اس تبدیلی کا حصہ نہ بن سکی۔ روایتی سوچ۔ اسلامی دنیا میں وقت کے ساتھ فنون کو کم اہمیت دی جانے لگی۔ کئی معاشروں میں فنون کو غیر ضروری یا غیر اسلامی سمجھا گیا، جس سے تخلیقی صلاحیتوں کو نقصان پہنچا۔ تعلیمی پسماندگی۔ جب علم و ہنر اور تحقیق کا زوال ہوا تو اس کا اثر فنون پر بھی پڑا۔ فنکاروں اور معماروں کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم نہیں کی گئی۔ سیاسی اور معاشی زوال۔ مسلم دنیا کے سیاسی اور اقتصادی زوال نے فنون یعنی آرٹ کی سرپرستی کو متاثر کیا۔ جب حکومتیں کمزور ہوئیں تو وہ فنکاروں اور فنون کے لیے وسائل فراہم کرنے سے قاصر رہیں۔ مغرب اور اسلامی دنیا کا فرق۔ مغرب نے فنون کو تعلیم، اظہار اور ترقی کا ذریعہ بنایا۔ وہاں پینٹنگ، مجسمہ سازی اور تھیٹر جیسے شعبے عروج پر پہنچے۔ اس کے برعکس مسلم دنیا نے فنون کے روایتی انداز کو برقرار رکھا، لیکن جدید آرٹ کی تحریکوں سے خود کو الگ رکھا۔ فن اور معاشرتی ترقی۔ مصنف کہتے ہیں کہ فنون صرف جمالیاتی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک قوم کی تخلیقی صلاحیتوں اور تہذیبی ترقی کا آئینہ ہے۔ مسلم دنیا میں فنون کی زوال پذیری نے نہ صرف تخلیقی میدان میں بلکہ عمومی تہذیبی ترقی پر بھی منفی اثر ڈالا۔ تعمیرات اور آرکیٹیکچر میں جدت کا فقدان۔ مسلم دنیا کی تعمیرات جو کبھی جدت اور خوبصورتی کا نمونہ تھیں، وقت کے ساتھ سادہ اور غیر تخلیقی ہو گئیں۔ جدید انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر کے میدان میں مغرب نے سبقت حاصل کر لی، جبکہ مسلم دنیا روایتی انداز پر قائم رہی۔ مصنف فنون کی بحالی کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ اقدامات کرنے چاہیے۔ فنکاروں اور تخلیق کاروں کی سرپرستی کرنی ہوگی۔ تعلیمی اداروں میں آرٹ اور ڈیزائن کو فروغ دیا جائے۔ روایتی فنون کو جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ فنون کو صرف ثقافتی سرگرمیوں کے بجائے قومی ترقی کا حصہ سمجھا جائے۔ مصنف اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ فنون کسی بھی تہذیب کی شناخت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہوتی ہیں۔
اگر مسلم دنیا دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتی ہے تو اسے فنون لطیفہ کو بحال کرنا ہوگا اور انہیں سماجی اور معاشی ترقی کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ فنون کا احیاء نہ صرف ثقافتی بلکہ ذہنی ترقی کا بھی باعث بنے گا۔ برنارڈ لوئس کی کتاب واٹ وینٹ رانگ، کیا غلط ہوا، اس میں مسلم دنیا کی تنزلی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی اور سائنس کے میدان میں زوال بھی ان میں سے ایک اہم موضوع ہے۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح اسلامی دنیا جو کبھی سائنسی ترقی میں دنیا کی رہنما تھی، وقت کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ سائنسی ترقی کا سنہری دور۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ابتدائی اسلامی دور میں سائنس اور علم کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ مسلم سائنسدان جیسے ابن سینا جو کہ طب میں موجود تھے، الخوارزمی ریاضی و الجبرا، رازی کیمیا میں موجود تھے، ان سائنسدانوں نے دنیا کو اہم سائنسی علوم دیے۔ بغداد، قرطبہ اور سمرقند جیسے مراکز علمی تحقیق کا گہوارہ تھے، جہاں سائنس، طب، فلکیات اور دیگر علوم میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ اب سائنس میں زوال کی وجوہات کیا ہیں؟ مصنف اس کے کئی اسباب بیان کرتے ہیں۔ اجتہاد کا خاتمہ۔ اسلامی دنیا میں اجتہاد، نئی سوچ اور تحقیق کا عمل محدود ہو گیا، جس کی وجہ سے سائنسی اور فکری ترقی رک گئی۔ روایتی مذہبی سوچ۔ سائنسی علوم کو بعض جگہوں پر مذہبی نظریات کے ساتھ متصادم سمجھا گیا، جس سے تحقیق اور تجربات کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ تعلیمی جمود۔ مدارس میں تعلیمی نصاب صدیوں تک تبدیل نہ ہوا اور جدید سائنسی علوم کو شامل کرنے کی کوشش نہ کی گئی۔ دینی علوم پر زیادہ زور دیا گیا اور دنیاوی علوم کو ثانوی حیثیت دی گئی۔ سیاسی عدم استحکام۔ مسلم دنیا میں سیاسی عدم استحکام اور اندرونی تنازعات نے سائنسی تحقیق کے لیے ضروری وسائل اور استحکام فراہم نہیں کیا۔ یورپ کے صنعتی انقلاب سے پیچھے رہ جانا۔ جب یورپ نے صنعتی انقلاب اور سائنسی ترقی کا آغاز کیا تو مسلم دنیا اس عمل میں شریک نہ ہو سکی۔ یورپ نے اسلامی دنیا سے سیکھے ہوئے علوم کو آگے بڑھایا، جبکہ مسلم دنیا اس پیش رفت سے الگ رہی۔ مغرب اور مسلم دنیا کا فرق۔ مغرب نے رینیسانس اور سائنسی انقلاب کے ذریعے تحقیق، تجربات اور آزاد فکر کو فروغ دیا۔ مسلم دنیا میں سائنس کو مذہبی اور سماجی حدود میں محدود کر دیا گیا، جس سے سائنسی میدان میں مسلم دنیا کا کردار کمزور ہو گیا۔ یورپ نے نئی ٹیکنالوجیز، ایجادات اور صنعتی ترقی کو اپنایا، جبکہ مسلم دنیا جدید سائنس کو اپنانے میں تاخیر کرتی رہی۔ سائنسی تحقیق میں کمی۔ مسلم دنیا میں سائنسی تحقیق اور تجرباتی سائنس کو فروغ دینے کے بجائے روایتی انداز پہ زور دیا گیا۔ سائنسی ادارے اور کتب خانے جو کبھی علم کے مراکز تھے یا تو تباہ ہو گئے یا ان کی اہمیت کم ہو گئی۔ سائنس کا تعلق سماجی اور معاشی ترقی سے۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کسی بھی تہذیب کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ مسلم دنیا میں سائنسی میدان سے دوری نے معاشی ترقی اور عالمی مسابقت پر منفی اثر ڈالا۔ مصنف سائنس کی بحالی کے لیے کچھ تجاویز دیتے ہیں۔ تحقیق اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا۔ سائنسی تحقیق کے لیے وسائل اور مواقع فراہم کیے جائیں۔ تعلیمی اصلاحات۔ تعلیمی نصاب میں سائنسی علوم کو شامل کیا جائے اور طلباء کو تحقیق کی طرف راغب کیا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا۔ عالمی ترقی کے ساتھ
ہم آہنگ ہونے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ایجادات کو اپنانا ضروری ہے۔ بین الاقوامی تعاون۔ مسلم دنیا کو سائنسی تحقیق کے لیے عالمی اداروں اور ممالک کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سائنس کسی بھی تہذیب کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مسلم دنیا جو کبھی سائنسی ترقی کی رہنما تھی، اپنے اندرونی مسائل اور روایتی جمود کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ اگر مسلم دنیا دوبارہ سائنس میں ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے تحقیق، تخلیق اور جدیدیت کو فروغ دینا ہوگا۔ یہ نہ صرف علمی بلکہ معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بھی ناگزیر ہے۔